جوا کھیلے گا اس گھر کے اندر برکتیں ہوں گی، عذاب کے فرشتے اس گھر کے اندر ہوں گے۔ آن لائن نہ جانے کتنے ایپ بنے ہوئے ہیں، راستوں پہ بیٹھو، گندی نالیوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان یہ جوا کھیل رہے ہیں۔ آن لائن کوئی کرکٹ پہ جوا لگا رہا ہے، کوئی جو ہے پب جی کھیل رہا ہے، اور یہ نوجوان اگر عید میلاد النبی کے جلوس میں لے جاؤ یا محرم کے جلوس میں لے جاؤ نا، تو سب سے زیادہ نعرہ لگائیں گے کہ ہاں ہم نبی کے اوپر جان دے دیں گے۔ یہ پب جی کھیلنے کا وقت ہے، تمہاری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، یہ آن لائن گیم کھیلنے کا وقت ہے، یہ ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرنے کا وقت ہے، شیطان کو خوش کرنا ہے۔ کل کی رپورٹ یہ ہے، اگر آپ کچھ پڑھنا جانتے ہو اور اگر کچھ آپ کو واقفی ہے تو آپ نے تو سوشل میڈیا کا استعمال بھی نہ صرف شیطانی کاموں کے لیے کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آن لائن گیمنگ کے ذریعے سے چائنا نے 5,000 کروڑ روپیہ بھارت سے لیا ہے، صرف آن لائن گیم۔ ایک نوجوان کی پرسوں کی کہانی ہے، اسی کو میں پڑھ رہا تھا۔ اچھی چیزوں پہ غور و فکر کیا کرو۔ یہ ہمارے نوجوان جو ہے نا، جو 10 20 50 100 روپے کے جوئے سے لت لگتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ ایک نوجوان یہی پب جی کھیلتا تھا، معلوم نہیں 96 لاکھ روپیہ اپنے باپ کا اس میں ہار گیا۔ اس سے پوچھا گیا، کسی نیوز والے نے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے باپ کو جو برباد کر دیا تو یہ تیری لت کیسے لگی؟ کہا کہ میں نے شروع میں 10 روپے لگائے تھے، 10 روپے لگانے سے میں اس میں اتنا ایسا نشہ مجھ کا اس کو ہوتا رہا کہ میں عادت چھڑانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی نہیں چھڑا پایا۔ 10 روپے کی عادت سے لے کر 96 لاکھ روپے اپنے باپ کا ہار گیا۔ اور آج آپ دیکھو تو نہ جانے کتنے نوجوان موبائلوں کا استعمال جوا کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے فلم اسٹار اور بڑے بڑے کرکٹر اور بڑے بڑے اپنے آپ کو وی آئی پی کہنے والے اس ہندوستان کے اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے لکھ پتی بنو، کوئی کہتا ہے یہ گیم کھیلو تو کروڑ پتی بنو، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور یہ ہمارا نوجوان محنت کرنا نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا یہ ہے کہ 10 20 50 روپے لگا کر کے کروڑ پتی بن جائے۔ اگر محنت کرنے کے عادی بنو، جوئے کھیلنے کے نہیں۔ جوا اسلام میں حرام ہے، چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو۔ لوگوں نے اپنے بیوی بچے تک جوا میں بیچ دیے۔ اس زمانے میں جوا آف لائن کھیلا جاتا تھا، کوئی لوڈو کے ذریعے کھیلتا تھا، کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے سے کھیلتا تھا، کوئی کسی اور کے ذریعے سے کھیلتا تھا۔ لیکن آج کا ڈیجیٹل زمانہ ہے، آج کے ڈیجیٹل زمانے میں ڈیجیٹل طریقے سے تمہیں جوا کھلوایا جا رہا ہے۔ اگر نوجوان جوا کھیلے گا، اور نہ جانے ہندوستان کے اندر کتنے ایسے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں۔ آئے دن ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں، ماں باپ آ کر کے روتے ہیں۔ میں نے ماں کو دیکھ، بعض تو کہتی ہیں حضرت اتنا پریشان آ گئی ہوں اپنے بچے سے، نہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے، میرا بچہ شراب کھانے میں جا رہا ہے، میرا بچہ وہاں جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ ایسی مجبور ماں کی باتیں سن کر کے کلیجے دہل جاتا ہے۔ آج ہم اس طرف جا رہے ہیں، نہ ماں کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ گھر کی فکر، باپ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ بیٹھ کر آن لائن گیم کھیل رہا ہے۔ ایسے ترقی کریں گے ہم لوگ، ایسے کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بیدار کرو۔ میرے نوجوانوں سنو، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو بات کو پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کی زبوں حالی اور اس سے نکلنے کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو اے میرے نوجوانوں تم ہو۔ اگر تم دیندار بن گئے، اگر تمہارے سینے میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، اگر تم اپنے حق کی بات کرنے کے لیے اٹھ جاؤ، اگر تم سامنے نکل کر کے اگر اپنی قوم کی بات کرنے کے لیے نکل جاؤ، اپنی مسجد کے لیے بات کرنے کے لیے نکلو، اپنے مدرسوں کے بات کرنے کے لیے نکلو، اگر اپنی قوم کا جذبہ تمہارے اندر ہے، یقین مانو اگر ایک جگہ کا نوجوان اگر اس بات کا پیغام دے دے تو دنیا جھک جائے گی۔ کوئی تمہارے مدرسوں یا مسجدوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن سامنے والا بھی جانتا ہے لڑکیاں فیشن میں پڑی ہیں مسلمانوں کی، اور لڑکے جو ہے وہ عیاشی میں پڑے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ یہ مولوی کتنے بھی چیختے رہیں گے، ان مولویوں کو ہم آتنکوادی گھوشت قرار دے دیں گے۔ باقی قوم کو ماننا نہیں ہے، قوم کے نوجوان وہ اپنے اس میں رہیں گے، اور ان کی بیٹیاں الگ سے جو اپنے فیشن میں مست ہیں۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہمیں اور آپ کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنے اندر احساس پیدا کرو
کہ ہم اور آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں.